آئیے سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس خطاب کا موضوع فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے منتخب کیا گیا ہے، اور موضوع کا جو چناؤ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان علماء کی توقیر، تعظیم اور رسپیکٹ کیسے کرتے تھے۔ حالانکہ آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، علماء کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت کتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں، کتنے بڑے عالم دین ہے، مفتی ہے، اور پتہ نہیں کتنے علوم میں آپ کو دسترس حاصل ہے۔ اس کے باوجود آپ نے علماء کی توقیر کو مقدم رکھا، سادات کی توقیر اور تعظیم اور احترام کو مقدم رکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنا، احکام اسلام پر عمل کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے علماء کی اگر تعظیم کی، ان کا احترام بجا لایا، تو صرف اور صرف حدیث کی روح سے، یعنی ان کا عمل تھا حدیث پر، وہ حدیث کو دیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کا، جو حیات اعلیٰ حضرت میں درج ہے، جس میں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی آپ کے یہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان تشریف لے گئے، اور انہی دوران جب وہاں پر قیام پذیر تھے اعلیٰ حضرت محدث صورتی کے یہاں، اسی دوران کہیں سے دعوت دونوں حضرات کو آئی۔ مولانا وسیع احمد محدث صورتی علیہ الرحمہ کو بھی، چونکہ وہ تو ان کا گاؤں تھا، اور اعلیٰ حضرت کو بھی دعوت آئی، چونکہ وہ تو عالم میں مشہور تھے۔ اب جب یہ دعوت آئی تو پالکی لائی گئی، جس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کو بٹھایا گیا اور کہا کہ اب آپ جہاں پر بلایا گیا ہے وہاں پر روانہ ہو جائیں۔ تو پالکی اٹھانے والے جو کہار ہوتے تھے، انہوں نے اپنے کاندھوں پر پالکی اٹھائی اور اعلیٰ حضرت پالکی میں سوار ہوئے، چونکہ عمر دراز بھی تھے اور کمزور بھی بہت تھے اس وقت۔ تو آپ تشریف فرما ہو گئے اور کہاروں نے اٹھایا اور سفر طے شروع ہونے لگا، اور کچھ لوگ اور بھی ساتھ تھے پالکی کے پیچھے۔ اب اس پالکی کے پیچھے جو لوگ تھے ان میں مولانا وسیع احمد محدث صورتی بھی تھے، اور چونکہ کہار بہت تیزی سے پالکی کو لے کر آگے جا رہے تھے، کیونکہ اس کا وزن بہت ہوتا ہے، تو اسی لیے محدث اعظم صورتی جو ہے، محدث صورتی، آپ بھی تیزی سے اپنے قدم بڑھا رہے تھے تاکہ میں بھی کہار کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ لیکن دیکھا کہ کہار اچانک رک جاتے ہیں، اس لیے کہ کاندھا بدل لیں، کیونکہ وہ ایک کاندھے پر اٹھاتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد دوسرے کاندھے پر اٹھاتے ہیں تاکہ ایک کاندھے پر بوجھ زیادہ نہ آئے۔ تو وہ اچانک رک گئے اور اپنی پالکی کو نیچے رکھ دیا تاکہ کاندھا بدلے، تو دیکھا کہ حضرت محدث صورتی جو ہے وہ پالکی سے آگے نکل گئے، چونکہ وہ بہت تیز تھے، سوچ رہے تھے کہ پالکی کے ساتھ ساتھ چلوں۔ اب جب پالکی اچانک رک گئی تو وہ آگے ہو گئے۔ اب جب آگے ہوئے آپ تو پالکی کے بالکل سامنے ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے آپ کو دیکھ لیا، اور جیسے ہی آپ کو دیکھا تو فوراً کہا کہ مجھے پالکی سے نیچے اتارو۔ تو حضرت محدث صورتی نے فرمایا حضور آپ کے بدن میں ابھی نقاہت ہے، کمزور ہے، آپ پالکی میں بیٹھے رہیں، میں پیدل چل رہا ہوں۔ کہا کہ آپ پیدل چلو گے تو میں پالکی میں نہیں بیٹھوں گا، اگر آپ پیدل چل رہے تو میں بھی پیدل چلوں گا۔ تو آپ نے فرمایا حضور ابھی جہاں دعوت ہے وہ جگہ بھی بہت دور ہے، وہ پالکی ہی سے مناسب، اور آپ کے اندر نقاہت ہے، کمزوری ہے، تو آپ میری فکر نہ کریں، میں پیدل پیدل چل جاؤں گا۔ تو کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یا تو آپ ابھی اپنے گھر چلے جائیں واپس تاکہ میں اکیلا پالکی میں بیٹھ کر جاؤں، اور میرے سامنے کوئی عالم جو ہے پیدل نہ چلے اور میں پالکی میں بیٹھا رہوں، یا تو پھر میں پیدل چلوں گا۔ تو محدث صورتی نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت میں چلا جاتا ہوں گھر۔ تو وہاں سے گھر چلے گئے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان پالکی میں بیٹھے، اور پھر کہار ان کو لے کر دعوت گاہ پہنچے،
اور وہاں جس نے بلایا تھا دعوت کے لیے، ان کی دعوت کی تھی، اس سے پتہ چلا کہ محدث سورتی آئے نہیں، جبکہ ان کی بھی دعوت تھی، لہٰذا اس نے وہ پالکی دوبارہ بھیجی محدث سورتی بلانے کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک عالم کا احترام ہے۔ اب یہاں ہمیں سوچنا ہے کہ ایک غیر عالم کا عالم کو کیا احترام دینا چاہیے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ تو ان کے اخلاق تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے آیت کریمہ ابھی پڑھی ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا، اس سے پہلے میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ واقعہ جب بیان ہو جائے گا تو اس کے بعد آیت کریمہ کا ترجمہ ہوگا تو وضاحت زیادہ اچھی طرح سے ہوگی، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آج کا خطاب جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ہے کہ آپ علماء کی توقیر و تعظیم کیسے کرتے تھے۔ میں نے آیت کریمہ کی جو تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ عالم کی عزت کرنا ضروری ہے، تو یہ تو عالم ہی کہہ رہے ہیں کہ عالم کی عزت کرنا ضروری ہے، تو شاید ان کا کوئی پروٹوکول ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے آیت کریمہ اور احادیث کے ٹکڑے جمع کیے تاکہ یہ ثبوت ملے کہ اعلیٰ حضرت سے لے کے آج تک اور ان سے پہلے جو علماء اور غیر عالم علماء کی عزت کرتے تھے وہ صرف اور صرف قرآن پر عمل کرتے تھے، اور جو قرآن پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محکوم ہوگا اور وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ شہید اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نے یہ گواہی دی کہ وہ ایک ہے، یعنی اللہ نے اپنے ایک ہونے پر گواہی دی، توحید پر گواہی دی کہ میں ایک ہوں، اور فرمایا والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ اللہ کے ایک ہونے پر جو گواہی دے تو وہ تو ہر گواہ سے اوپر ہے، تو فرمایا کہ میں نے گواہی دی اپنے ایک ہونے پر اور فرشتوں نے گواہی دی، اور آگے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ بِالْقِسْطِ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے اہل علم جو انصاف کے ساتھ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے گواہی دی۔ اب یہ آیت کریمہ دیکھیں آپ کہ اہل علم کی گواہی کس میں مانی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے میں، اور یہ اثر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر کسی مسجد میں آپ کو کوئی سوال کرنے والا نہیں ملے گا کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ اللہ ایک ہے۔ عالم نے کہا، لوگوں نے مان لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب عالم انصاف ور ہو، انصاف پر کھڑا ہو، تو جب وہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو کوئی کہنے والا، اعتراض کرنے والا کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ ہے جس کی گواہی پہلے ہی لے لی گئی ہے اللہ کے ایک ہونے پر۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ معجزہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب عالم کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو آپ کسی مسجد میں کسی کو سوال کرتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ جو یہ کہتا ہو کہ کیسے ایک ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر کہ ہم نے کبھی اس طرح کا خرافی سوال نہیں کیا، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عالم دین نے کہا، ہمیں اسے ماننا ہے، کیونکہ یہ گواہی صرف عالم نہیں دیتا بلکہ فرشتہ بھی دیتا ہے اور اللہ خود دیتا ہے۔ اب آگے آئیے، یہ عالم کی فضیلت ہو گئی۔ دوسری حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادنی۔ کیوں اعلیٰ حضرت اتنا احترام کر رہے ہیں محدث سورتی کا، جبکہ وہ آپ سے عمر میں کم ہے، وہ خود آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کیا میرا علم ان کا علم ایک ہے؟ یہ نہ مجھے معلوم ہے نہ انہیں معلوم ہے۔ علم کو تولنے کا جو معیار اور مقیاس اور ترازو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں زیادہ جانتا ہوں اور وہ کم جانتا ہے، کیونکہ علم چیز ہی ایسی ہے کہ کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور کہا گیا جس کے پاس علم ہو اس کی عزت کرو، تو لہٰذا چھوٹا ہو یا بڑا ہر ایک کو دوسرے کی عزت کرنی ہے علم کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایک غور کرنے والا مقام ہے، یعنی ایک وہ ہے جو عالم نہیں ہے لیکن عبادت گزار ہے، رات و دن عبادت کرتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے۔ فرمایا حضور نے ایسے عابد پر عالم کی فضیلت ہے، اور وہ کیسے ہے؟ فرمایا کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی کمتر پر ہو۔ حضور کی ذات کون سی ذات ہے؟ خیر الانبیاء، سید الانبیاء و خیر الامم، خیر البشر، سب سے بہتر جن کے لیے دنیا بنائی گئی ہو، ان کے مقابلے میں دنیا میں سب سے کمتر کون ہوگا؟ سب سے کمتر حضور نے فرمایا میں اور سب سے کمتر کتنا فاصلہ ہے؟ بس اتنا ہی فاصلہ ایک عابد اور ایک عالم کے درمیان۔ یہ حدیث شریف ہے کہ کسی بہت عبادت گزار کو آپ دیکھیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت عبادت کرتا اور عالم صاحب تو بس صرف فرض پڑھتے ہیں،
یہ فضیلت ثابت ہے حدیث کی صورت سے کہ فرائض ادا کرے، احکام الہیہ کو ادا کرے، لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ اللہ کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم کی فضیلت اس بنیاد پہ بھی ہے کہ عالم وہ ہے کہ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، یعنی اللہ کی بات جس کو نوٹ کیا گیا ہے اور اللہ نے ہم تک بھیجا۔ تم سوچو کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر کوئی ہم میں سے اس کی بات کو سمجھتا ہو تو وہ ہم میں افضل کیسے نہیں ہوگا؟ اس کی بات کو سمجھتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہو تو جب عذاب کی آیتیں آئیں تو رونے لگتا ہو، جب والدین پر احسان کرنے کی باتیں آئیں تو اسے رونا آ جائے۔ کب روئے گا وہ؟ جب وہ قرآن کو سمجھے گا۔ تو جو قرآن کو سمجھے، اپنے رب کی بات کو سمجھے، اس سے افضل کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اور پھر اس سے زیادہ تعظیم کے لائق بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگلی حدیث میں، اسی حدیث کا آگے ٹکڑا ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ یہ بہت زبردست ہے، یہ آپ غور سے سنیں۔ یعنی کوئی سوچتا ہو کہ میں اپنے بیٹے کو کیا عالم بناؤں، تو میں سوچتا ہوں کہ وہ بہت بڑی محرومی میں ہے، بہت بڑی محرومی میں ہے۔ جب یہ حدیث وہ سن لے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کی فکر نہیں کرے گا، صرف عالم بنائے گا، وہ کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ ابھی حدیث آپ سنیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود، اللہ فرماتا ہے میں اور اس کے ملائکہ، یعنی اللہ کے ملائکہ فرشتے اور زمین اور آسمان میں رہنے والے سب، ہر کوئی، حتی النملہ، یہاں تک کہ چونٹی، فی حجریہا، فی جحریہا، اپنے سوراخ میں، وحتی الحوت، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلی کیا کرتے ہیں؟ لیصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچیں، کبھی کوئی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ بلڈنگ جو بنی ہے اس کا انجینئر میرا بیٹا ہوتا؟ کبھی یہ سمجھتا ہے کہ قانون کی کوئی کتاب اگر لکھی گئی ہے، کاش کہ وہ قانون کتاب لکھنے والا امبیڈکر میرا بیٹا ہوتا؟ لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اسی منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کا درس دینے والا، انسانیت کا درس دینے والا، لوگوں کے دلوں سے غم کو دور کرنے والا میرا بیٹا ہوتا؟ کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا؟ اب میں جب چھوٹا تھا تو میں جب کوئی نعت پڑھتا تھا بچہ یا کوئی اچھی تقریر کرتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ ان کے والدین کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس کو دیکھ کر۔ یہ لوگوں کا دل لوٹ رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں کو لوٹ رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک کم عمر بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر بیان کرے اور بڑی عمر کے لوگ اس کو غور سے سنیں، اس کو سراہیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور اس کے اوپر انعام اللہ نے کیا رکھا ہے کہ سوراخ میں چونٹی اور سمندر میں مچھلی، یہ تو مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فرشتے، اور اس کے بعد فرمایا زمین و آسمان میں جتنے جانور ہیں وہ سب کچھ، پھر فرمایا خود میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں، مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مغفرت فرمانے والا ہے، لیکن یہ ایک تفضیل ہے، افضلیت دینی ہے کہ دیکھو میں اس کے لیے سوچتا ہوں جو لوگوں کے لیے سوچتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے پیار کرتا ہے؟ اللہ مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور جو مخلوق کا بھلا چاہے گا اللہ اس کا بھلا چاہے گا۔ یہ ایک سمپل سا سسٹم ہے اللہ کے یہاں کہ مخلوق میری ہے، جو بھی ہو وہ میری ہے، اگر تم نے اس کا بھلا چاہا تو میں تمہارا بھلا چاہوں گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ جو انسان، جو مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو اب کوئی یہ سوچے کہ میرا پیسہ دینے سے، کسی کی مدد کرنے سے کم ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتا یا اسے مانتا نہیں۔ عمل تو بات کی بات ہے، پہلے تو ماننا ضروری ہے۔ اب آئیے ایک دوسری حدیث لیتے ہیں، آخری حدیث، جس میں ایک عالم دین کی فضیلت کیسی بتائی گئی ہے اور کس طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث پر عمل کر کے ہمیں بتایا کہ کس طرح علماء کی عزت ہمیں کرنی ہے، ان کی توقیر ہمیں کرنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من اجلال اللہ و اکرام ذی الشیبہ المسلم، فرمایا کہ اللہ کی تعظیم اس میں ہے کہ ہم کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کریں، کسی بوڑھے مسلمان کی ہم عزت کریں گے
تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی، ہم نے اس کی تعظیم کی. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، ہم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، تسبیح برابر پڑھتے ہیں، کبھی نماز میں ہم آتے ہیں. میں نے کئی ایسے حادثات دیکھے مساجد میں ریالٹی بات کرنے میں زیادہ بھروسہ رکھتا ہوں کہ آسمانی سلطانی سے زیادہ آپ وہ بات کریں جو آپ کے درمیان ہو رہی ہے. مسجد میں بھی رہتا ہوں، میں بھی اسی بھیونڈی میں رہتا ہوں. مسجدوں میں نے کئی مرتبہ دیکھا ٹھنڈی کے سیزن میں جب کوئی بوڑھا شخص آتا ہے، اکثر تو بوڑھے ہماری مسجدوں کی زینت ہے، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے کہ مسجدوں کو ان لوگوں نے آباد کیا ہے. ورنہ آپ جا کے دوسری قوموں کے بوڑھوں کو دیکھو، وہ بالکل جو ہے وہ کوارٹر اور فائنل لگا کر سوئے رہتے ہیں اس عمر میں. لیکن اللہ کا بے پڑا احسان ہے کہ ہمارے بوڑھے جو ہیں ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے دلیل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پانی لے جائیں، ان سے پھکوا کر اپنے بچوں کو پلائیں. یہ بہت بڑی رہنمائی ہے. سب کہتے ہیں کہ وہ قوم کو دیکھو کہاں نکل گئی، وہ قوم کو کہاں نکل گئی. میں کہتا ہوں اس قوم کو دیکھو کہ اس کے بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن آج بھی قوم کی بھلائی کا سبب بنے ہوئے ہیں. اور دوسری قوم میں جا کر دیکھو، مراٹھیوں کو دیکھو، گجراتیوں کو دیکھو، جتنی ہو رہی ہے اتنا گناہ میں ملوث ہے. وہ کیا دلیل بنیں گے اپنے پوتوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے؟ یہ تو ماشاءاللہ ہماری دلیل بنے ہوئے ہیں. پوتے بھی سوچتے ہیں ہمارے دادا جو ہے ماشاءاللہ نماز پڑھتے، وہ بات ہی نہیں کر پاتے. اور جب دیکھے گا کہ اپنے دادا ہی جو ہے وہ دارو پیتے بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر رہے ہیں، تو وہ آگے کیا سیکھے گا؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہاں جوان بچے ہیں، چھوٹے ہیں، یہ سب کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی مرد باقی نہیں جو مسجد میں نہیں گیا ہو، تو اب میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں؟ یہ نعمت ہے. فرمایا کہ بوڑھے کی عزت کرنا ایسی ہی جیسے اللہ کی عزت کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا. کہاں آپ تعظیم کر رہے ہیں مخلوق کی، اور اللہ بولتا ہے وہی عزت میری عزت ہے. بتائیے، یعنی اب کوئی بندہ اگر گناہ کر رہا ہے چاہے وہ عمر کے آخری حصے میں ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے میری اپنی عزت کو میری عزت سے ملا دیا ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ تیری عزت ہے بندے، وہ میری عزت ہے اور میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ بہت عجیب اور غریب بات ہے. اور پھر آگے فرمایا وَحَامِلَ الْقُرْآنِ غَيْرَ الْغَالِ فِيهِ وَالْجَافِ عَنْهُ وَإِكْرَامِ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. اور انصاف پر بادشاہ کی عزت کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا. اور جو مین بیچ میں جو آیا وہ حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، یہ فرمایا کہ اور قرآن کا حامل یعنی قرآن کو یاد کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور اس میں غلو نہ کرے، یعنی ذاتی نہ کرے کہ بہت کیا کیا کرنے لگے، اور نہ ہی اس میں کمی کرے، جیسا ہے ایز اٹ از اس پر عمل کرنے والا یعنی عالم دین، اس کی عزت بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عزت ہے. اگر اس کی آپ تعظیم کر رہے ہیں گویا اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں. کچھ یہ وہ سوچتے ہیں نا کہ ارے یہ میں تو پہلے نماز پڑھوں گا. آپ نے یہاں تعظیم کیا، آپ نے اللہ کو راضی کر لیا. اب جب اللہ کو راضی کر لیا اب آپ نماز پڑھیں، دیکھیے لطف بھی آئے گا اور اللہ کی کرم نوازی بھی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل چل رہی ہے. اور ہمارے بزرگان دین بالخصوص اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان، ان کی سیرت کو آپ پڑھیں، انہیں پہچانیں، انہیں جانیں اور مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہی ہماری اگلی نسلوں کے لیے سبق دے کر گئے ہیں. اگر ہمیں اچھی طرح سے جینا ہے، ہماری نسلوں کو جلانا ہے، تو سب سے پہلے انہیں اردو پڑھائیں. انگلش سے پہلے انہیں اردو پڑھائیں، اس لیے کہ کسی نے کہا تھا کہ اپنی قوم کو اور اپنے آنے والے بچوں کو، نیو جنریشن کو آپ کہتے تھے کہ میں کیا کیا سکھاؤں. اب یہ بڑا ہو گیا، بغل کے بال نہیں کاٹتا، مجھ کو بولنے میں شرم آتی ہے. یہ بڑا ہو گیا، یہ فلاں حرکت کرتا ہے، مجھے بولنے میں شرم آتی. والد صاحب کہتے ہیں. تو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ہر چیز کب تک سکھاؤ گے، ہر چیز کب تک سکھاؤ گے، اسے قرآن سکھا دو، قرآن اسے سب کچھ سکھا دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.